وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مردوں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اچھا، اسی کے بارے میں ایک سوال آج ہمارے پاس حافظ محمد سرور صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ فوت شدہ لوگوں کے لیے مدارس سے قرآن کریم اور اذکار اکٹھے کرتے ہیں کہ جی ہمیں 5 قرآن کریم دے دیں یا آیت کریمہ 1,00,000 دفعہ دے دیں، تو ختم میں مرنے والوں کے لیے ثواب کا ذریعہ بتاتے ہیں، یہ کہاں تک بات درست ہے؟ مرنے والے کے لیے جو ہے نا اس کی مدد کی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے، یہ صحیح سنت سے صرف 2 چیزیں ثابت ہیں۔ دعا ہے، وہ نماز جنازہ میں ہو یا قبر پر ہو یا بعد میں زیارت قبر کے موقع پر ہو یا اپنی نمازوں میں یا اپنی دعاؤں میں آپ کرتے ہی ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی اور بھی پڑھتے ہیں، تو دعا ٹھیک ہے، دعا کا کوئی منکر نہیں مسلمانوں میں سے۔ اور دوسری چیز ہے صدقہ، کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کرے، مسکینوں غریبوں کی مدد کرے اور ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ یہ 2 چیزیں جو ہے نا ان کو تو مانتے ہیں سارے اہل سنت اور شیعہ اور اہل حدیث۔ باقی جو ہے نا کہ قرآن خوانی، کچھ نفل نماز پڑھ کر کچھ یہاں پھر چلتا قیاس، اس کا ثبوت نہیں حضور سے ملتا نہ صحابہ سے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل اور ابن تیمیہ وغیرہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا پہنچتا خیرات کا تو اس کا کیوں نہ پہنچتا ہوگا، اس کو بھی انہوں نے کھلا کر دیا۔ امام شوکانی جسی کے حامی ہیں، امام ابن تیمیہ بھی اس میں شامل ہے، یہ کہتے ہیں سب کا پہنچتا، قرآن پڑھو روزے رکھو، انہوں نے عام کر دیا دائرہ، حنبلیوں نے اور حنفیوں نے۔ شافعی اور مالکی کہتے ہیں یار یہ معاملہ اپنی عقل سے نہیں سمجھ میں آ سکتا، کس کا پہنچتا کس کا نہیں، غیب کی بات ہے، صرف آپ سے ثابت ہوئی ہے دعا اور صدقہ۔ یہ قرآن مجید کا ثواب اگر پہنچتا ہوتا یا نفروں کا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے صدقے سے زیادہ آسان تھا۔ صدقہ تو ان کے پاس سب کے مال نہیں تھا، قرآن مجید تو تھوڑا بہت یاد تھا، نفر بھی پڑھ سکتے روزے، کیوں نہیں کوئی مثال اس کی مرضی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں سورہ نجم میں کہ وہ لوگ دوڑ کر یہ کام کرتے، ایک بھی حوالہ نہیں، صرف قیاس کرتے ہو کہ اس کا پہنچتا تو اس کا بھی پہنچتا ہوگا، چھوڑو اس پر ہی رہو، دعا اور صدقے پر۔ تو بہتر بات تو یہ ہے کہ کرے، ثواب ہی پہنچانا مقصود ہے، دعائیں کیا کرے، خیرات اگر اللہ توفیق دے کر دے تھوڑی بہت۔ باقی اگر کوئی یہ کرے تو اس کو بھی ہم نہ مشرک نہ کافر نہ بیٹی کچھ نہیں کہیں گے، بڑے بڑے نیک لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی پہنچتا۔ یہ مدارس سے جو ذکر اذکار اور یہ نہیں کوئی طریقہ کہ لوگوں کا پڑھا اکٹھا کرتے پھر کس نے پڑھا دے دو جمع کریں، آپ پڑھے تھوڑا پڑھے یا زیادہ پھر دعا کر دے، دعا بھی نہیں تو اپنے دل میں پہلے جب کیا کہ میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو پہنچائے۔ ٹھیک مولانا سوال کا اور اگر اس حدیث پاک پر عمل کرے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ ایک مرتبہ کو کہنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد عورتیں ان کی گنتی کے برابر اللہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ لے۔ یہ روز ختم پڑھا کرو، اور 25 مرتبہ تو عادت بنا لینی چاہیے کہ صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو اللہم اغفر للمؤمنین۔ آپ نے ان کی بخشش کا ہی کرنا نا ترلا، تو اللہ تعالیٰ کہتا بغیر آپ کے کچھ کیا آپ مجھ سے کیا میرے خزانے بھرپور۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا نا برا نہ منائے، بس کیا کیجیے، تو میرا ذہن تو کہتا کہ یہ ایصال ثواب نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی بدگمانی کہ میں تھوڑا سا پڑھ کر کہوں یہ چیز لے جا اور آگے پہنچا، اللہ کے پاس کمی ہے۔ آپ کہیں اللہ دے اپنے خزانوں میں جتنا دینا دے دے گا، دعا منظور ہوگی، اس کے بعد بہت ہے، آپ کے 2 نفری ہیں اس کے پاس ہے کچھ نہیں۔ یہ جیسے سمجھتے نا کہ اس کے پلے تو کوئی نہیں، میں کہتا ہوں یہ 5 روپے لے جا فلاں میری بہن ملے گی اس کو دے دینا، اگر سمجھتے کہ یہ آپ ہی سخی آدمی یہ جائے گا بہن کو ملے گا 10 کروڑ دے دے، اللہ بہت غنی ہے، اشارے ثواب وغیرہ کی ضرورت نہیں، دعا بالکل فریاد کہیں، دعا اگر منظور ہوگی بیڑا پار ہو جائے۔ چلے مولانا بھائی کا سوال یہ ہے کہ گھر بیٹھے دعا کرنا اپنے مرحومین کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے یا قبرستان جانا؟ میں چونکہ ساری دنیا سن رہی ہیں، ایصال ثواب والوں کے پاس لے دے کر ایک حوالہ، سب نے زور لگایا، حنفیوں نے اہل حدیثوں نے، ایک سوئی کے ناکے کے برابر انہیں حوالہ ملا کہ رسول کریم علیہ السلام سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، اگر میں کچھ صدقہ کروں اس کی طرف سے تو کوئی فائدہ پہنچتا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کسی جگہ یہ بھی آتا کہ انہوں نے کنواں کھدوایا مدینے میں، کہا یہ ام سعد کے لیے۔ یہ ہمارے کئی دوست جو مناظرہ میں کہتے دیکھا لے ام سعد کا تو نیاز تو ہوگی، ہم کہتے ہیں غوث پاک کی تم چیختے ہو، کہا نہیں ام سعد کے لیے یہ کنواں، تو یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ نہیں صحیح۔ باغ والی ٹھیک ہے کہ انہوں نے امیر آدمی سے مدینے کے سردار سے اپنا باغ دے دیا۔ اب میں نے جب بات ہوئی نا ایک مناظر اسلام اسی شہر میں بہت چالاک ٹیلی فون پر بات تھی، میں نے کہا میری بات سن لے پہلے پھر مناظرہ کرنا،
میں ایصال ثواب کو نہیں مانتا، نیابت کو مانتا کہ میرا ارادہ تھا کنواں لگوانے کا، میں گیا مر، میرے بچوں نے میرا ارادہ پورا کر دیا، وہ مجھے ملے گا کیونکہ میری نیت ہو چکی۔ جس چیز کی نیت نہیں تھی میت کی، اس کے پہنچنے کا کوئی حوالہ دینا تو دیا اس نے کہ عمر بن عاص جو تھے نا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے کہ ہمارے والد نے، آس نے یہ منت مانی تھی کہ 100 غلام آزاد کروں گا، میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے کر دیے، میں بھی کروں۔ حضور نے کہا تیرے باپ نے اقرار ہی نہیں کیا توحید کا، اس لیے اس کی طرف سے صدقہ، روزے، غلام آزاد کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ کال لیتے ہیں۔ ہاں، میں نے جب سمجھا دیا کہ نیابت ہے کہ خود کرنا چاہتا تھا، میں نے پہلی بات ہی کہی کہ آپ نے پھر عقل سے کام نہیں لیا۔ آس بن وائل نے منت نہیں مانی تھی، سو یہ تو نیابت ہے، ایصال ثواب دکھاؤ کہ کرنا نہیں چاہتا تھا، بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کہی لے دے کر۔ مجھے پتا تھا کہ جیسے منظور نعمانی کہتے ہیں کہ ایک ہے روایت کہ حضرت سعد نے، اس نے حضرت سعد کی کہی، میں نے کہا سعد بن عبادہ کی روایت کا بھی دیکھ لو پس منظر۔ ہاں، ماں نے منت مانی تھی، موت کا وقت آ گیا، سعد غیر حاضر تھے، لوگوں نے کہا ماں کر صدقہ، اس نے کہا صدقہ کیسے کروں، جی تو چاہتا ہے مگر یہ مال تو ہے بیٹے کا۔ جب یہ سفر سے واپس آئے لوگوں نے بتایا تو انہوں نے حضور سے پوچھا اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ اس نے منت مانی۔ نیابت خود کرنا چاہتا نہیں، اس کی زندگی میں کہو تو ٹھیک ہے، اس کے ارادے کو پورا کر دے لو، ایصال ثواب دکھاؤ کہ اس کے ذہن میں بھی نہیں صاحب کر کر کے روک دے، نہیں نکلتا، خاموش۔ اور جو اس کا ساتھی تھا میرے پاس بیٹھا جس نے یہ مناظرہ کروایا تھا، کہنے گا آج بندے کا پتر قابو آیا۔ بات علماء خود نہیں واضح کر، مودودی صاحب تفسیر میں نیابت کی اٹھا کر اس میں لائے، بھئی ایصال ثواب اور بات ہے کہ اس شخص کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، اب آپ کر کر کے اس کو دیتے۔ ایک وہ خود کرنا چاہتا تھا، اس نیت کی وجہ سے وہ تو ثواب کا حقدار ہو چکا، بے شک ہو کام یا نہ، مگر اس لیے کہ اگر اسے اطلاع ملی کہ وہ کام بھی ہو گیا تو خوش ہو جائے گا۔ نلکا مسجد میں لگوانا چاہتا ہے، نلکے کا ثواب تو لکھا لیا گیا، مگر اگر لگ جائے تو ٹھنڈک ہی ہوگی نا کہ میرا اسکیم جو تھی وہ پوری ہوگی۔ تو یہ نقطہ یاد رکھیں کہ ایصال ثواب الگ ہے، نیابت الگ ہے۔ نیابت میں اب آتا ہے کہ جس شخص پر روزے فرض ہو مر جائے تو اس کے وارث رکھیں، اس سے یہ منکر ہو گئے، سارے امام منکر ہو گئے سوائے شافعی کے، کہتے نہیں دوسرے کو روزہ نہیں رکھتا۔ وہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے کہ روزے رکھ رکھ کے اپنی طرف سے اس کو دیتے جائیں، جو اس کے ذمہ قرض ہے بیچارے کہ پھنسا ہوا وہ نہیں ادا ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے ہم یہی مثال دی حج پر بھی عرض کہ اگر بندوں کا قرض دینا ہوتا تو دینا تھا کہ نہیں، تو اس کو کہا کہ یہ اللہ کا قرض وہ ہے جو اس کے ذمہ فرض ہے، حج رہ گیا اس کا بدل بھی یہ نہیں کہ شوقیہ کر کر کے دیتے رہیں لوگ، کسی پر فرض ہو، وہ بیمار ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا یا مر گیا، وہ قرضہ وہ ٹھیک ہے لوگوں کو ادا کرنا چاہیے، بدل بھی ہوئی۔ نیابت کی بات سمجھ لیں جو میں نے عرض کی، ایصال ثواب کو اس کو الگ الگ رکھیں۔ یہ مغفرت کی دعا اگر قبرستان جا کے کی جائے تو زیادہ فائدے کے باعث ہے یا گھر پہ کی جائے؟ ہاں، قبرستان میں کی جائے تو اس میں اور بھی فائدہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ قبریں دیکھا کرو، اس سے دنیا سے منہ پھرتا ہے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ گھر بیٹھے کرتا رہے تو مندر اور ہے، اب قبر کے سرانے جا کر کھڑا ہو، ماں کی قبر ہو، باپ کی، بھائی کی، تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے پیارے پیارے چلے گئے، اور ایک دن میں بھی یہیں آنے والا ہوں۔ فَإِنَّا تُزَهِدُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ قبر کو دیکھنے کا مزہ اور ہی ہے نا کہ آدمی کانپ جاتا کہ دنیا چھوڑنی ہے اور آخر یہاں آنا عبرت حاصل ہوتی۔ ٹھیک ہے۔